بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. ایک تو سب کو انڈیپینڈنٹ ڈیز جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. آزادی کی کیا قیمت ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو لوگ کسی دوسرے ملک میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں, جہاں پہ وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں. جیسے ہمارے لوگ جاتے ہیں اسائلم کلیم کرتے ہیں تو ایک تیسرے درجے کے شہری بن کے وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں. تو اپنے ملک کی جو ہے وہ ایک کیا ہی بات ہے. اچھا, ایک اہم بات جو یہ ہے کہ بہت سارے آج کل سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں اسلام آباد کے کنسلٹنٹ ہیں, وہ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ کنسلٹنسی لے رہے ہیں اور ویزے بھی نہیں لگ رہے اور لوگوں کے بیچاروں کے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں پہلے دن سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں, مثلا میں کنسلٹنٹ ہوں, پوری دنیا سے پورے پاکستان سے لوگ میرے پاس آتے ہیں. تو ایک ایسا آدمی جو غریب آدمی ہے جس نے گھر کی کوئی زمین بیچی ہوئی ہے, اپنی ماں کی زیور بیچے ہوئے ہیں, بہنوں کے زیور بیچے ہوئے ہیں, صرف اس لیے کہ سہانے مستقبل کے لیے کہ جی ہم چلے جائیں گے تو چلے اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے, یہی ایک نیت ہوتی ہے. لیکن وہ کنسلٹنٹ, وہ کوئی بھی ہو, اگر اس کو پتہ ہے کہ یار اس بندے کا بیچارے کا ویزا نہیں لگے گا اور اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے اور وہ پھر بھی اس سے لاکھوں روپیہ لے لیتا ہے, تو یہ یقیناً ایک خود غرضی ہے اور زیادتی ہے. اور اس کا جو ہے وہ اس دنیا میں بھی لعن طعن ہے اور ظاہر سی بات ہے آخرت میں بھی ہے. دیکھیں, میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ میرے پاس جو بندہ آتا ہے میں اس کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یار آپ کے اتنے % چانس ہیں ویزا لگنے کے اور اتنے % نہیں ہے. اور جو لوگ مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ان کا بالکل نہیں ہے, میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار آپ غریب آدمی ہیں, آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے, آپ یہ کام نہ کریں. یہ میرے پاس آنے والے لوگ گواہ ہیں. اب اگر میں کچھ اس طرح کا کر دوں کہ جو بندہ آئے بس اس کو ایک سٹوری سناؤں کہ جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, سارے کاغذ میں اپنے پاس سے لگاؤں گا اور آپ کا ویزا لگ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو دیکھیں یہ زیادتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے. جو بھی کنسلٹنٹ ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پیسہ جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا, اور یہ جو کسی غریب آدمی کی جو بد دعا ہے وہ اس سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی لعنت نہیں ہے. اس لیے میری درخواست ہے ان تمام کنسلٹنٹ سے جو اس طرح کر رہے ہیں کہ جی لاکھوں روپے جو ہیں وصول کر رہے ہیں, اور غریب اور سادہ لوگ جو دیہاتی لوگ ہیں بیچارے وہی یقیناً ان لوگوں کے جھانسے میں آتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو بیچاروں کو انفارمیشن نہیں ہوتی, تو جتنے لاکھ وہ مانگتے ہیں وہ اتنے دے دیتے ہیں. ہاں, کنسلٹنسی کتنی ہونی چاہیے یہ ایک اہم سوال ہے کہ کنسلٹنسی کتنی لیگل ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کنسلٹنسی کینیڈا کی جو ہے وہ اگر 50,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک اگر کوئی آپ سے ریسیو کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جسٹیفائی ہے, یہ کوئی اس میں برائی نہیں ہے اگر وہ بندہ بہت کمپیٹنٹ ہے, بہت اچھا کنسلٹنٹ ہے, کام کو سمجھتا ہے, انٹرنیشنل ٹریولنگ کو سمجھتا ہے. ایک بات, اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں سارے ڈاکومنٹس میں لگاؤں گا, آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ بینک سٹیٹمنٹ لگانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی اور ڈاکومنٹس لگانے کی ضرورت ہے, سب کچھ ہم خود لگائیں گے, بس آپ ہمیں 4 لاکھ روپے دے دیں, تو یہ زیادتی ہے. یہ ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے. ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے تو یہ بندہ کیا کوئی ایمبیسڈر ہے جو ہمیں ویزا لگوا دے گا. لیکن ہمارے چونکہ سادے لوگ ہیں بیچارے, ان کو انفارمیشن نہیں ہوتے, ان کی باتوں میں جھانسوں میں آ جاتے ہیں. تو جس طرح میں کہتا ہوں کہ ایجنٹ بہت برے ہیں, اسی طرح وہ کنسلٹنٹ بھی بہت برے ہیں جو ہمارے غریب لوگوں کے ساتھ, شریف لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اس قسم کا کہ بیچارے کا ویزا جو ہے وہ پتہ ہے کہ نہیں لگنا, ٹھیک ہے نا جی, تو پھر بھی اس سے لاکھوں لے لیتے ہیں. چلیں ایک جائز فیس لے کے ویزا اپلائی ضرور کریں, ایک جائز فیس لے کے ویزا ضرور اپلائی کریں. ویزا اپلائی کرنے بھی ملتا ہے, لیکن اتنی سی فیس لیں کہ اگلا بندہ بیچارہ غریب آدمی وہ ڈز جو ہے وہ برداشت کر سکے, نہ کہ 4 لاکھ روپیہ لیں اور پھر جو ہے وہ ایک نیا جھانسا دے دیں کہ جی دوبارہ اپلائی کر لیں, تھوڑا سا آپ کو کم کر دیں. یہ زیادتی ہے اور اس زیادتی کا جواب آپ کو یہاں پہ بھی دینا ہے اور آگے بھی جا کے دینا ہے. تو میری تمام لوگوں سے, جتنے بھی میرے کنسلٹنٹ بھائی ہیں, ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کی بد دعاؤں سے بچیں. بات یہ ہے کہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ کسی شریف اور غریب آدمی کی ہے, تو لوگوں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. لیگل کنسلٹنسی بالکل لینی چاہیے, جو جائز کام ہے وہ کریں. لیکن یہ جو ڈاکومنٹس کا جھانسا ہے کہ جی ہم یہ بھی لگا دیں گے, ہم وہ بھی لگا دیں گے, ہم یہ بھی کر دیں گے, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ زیادتی ہے اور یہ کسی نہ کسی وقت ایک وقت آئے گا جب لوگوں کو اویئرنیس آ جائے گی, جیسے آنا شروع ہو گئی ہے, تو پھر یہ آپ کے لیے کام خراب ہوگا, آپ کا دھندا جو ہے وہ بند ہوگا. تو وہ تمام لوگ جن کے پاس کسی قسم کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں وہ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اور جا کے ڈسکس کریں کیس, کوئی وے آؤٹ نکالیں, اپنے کاغذات بنائیں. کسی کے آپ کہیں کہ میں سارے کاغذات کسی کے لگا دوں ویزا مل جائے, یہ ناممکن ہے. نہ ہی آپ کے قریب میں کبھی کسی بندے کا ایسا ویزا لگا ہوگا. ہمارا جو ادارہ ہے, ہم کنسلٹنسی بالکل کر رہے ہیں
آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ آئیں، ہم سے ملیں، مجھ سے ملنے کی کوئی فیس نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں آتی تو ہم سے جو ہے وہ اپنی کنسلٹنسی کروائیں. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.